حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے نماز کے ٹاپکس پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادہ بن نسی کہتے ہیں شام میں ایک معدان نامی آدمی تھا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گم پایا۔ پھر ایک دن جب واپس مقام پہ اسے ملے تو کہنے لگے، معدان وہ قرآن جو تیرے پاس تھا اس کا کیا بنا؟ آج کل تیرا قرآن کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جو وہ سکھایا اور اچھا سکھایا۔ سیدنا ابو دردہ نے پوچھا، معدان آج کل شہر میں رہتے ہو یا کسی دیہات میں؟ معدان نے کہا، نہیں، میں دیہات میں سکونت پذیر ہوں اور وہ شہر کے قریب ہے، اور ایک روایت میں ایسے دیہات میں ہوں جو حمص شہر کے قریب ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چھوڑ تجھ پہ افسوس معدان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہاں 5 گھر واقع ہوں اور ان میں اذان نہ دی جائے، نہ نماز قائم کی جائے، اس پہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور تجھے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بھیڑیا علیحدہ رہنے والے بکری کو ہڑپ کر لیتا ہے، اس لیے تجھ پہ شہروں میں رہنا لازم ہے، معدان تجھ پہ افسوس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1242، یہ روایت دوسری سند کے ساتھ اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس بستی میں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ اذان دی جائے اور نہ نماز قائم کی جائے، اس پہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے تجھ پہ جماعت لازم ہے، کیونکہ بھیڑیا صرف دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1243، سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم تقریباً ایک عمر کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 20 راتیں قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان افراد کے متعلق پوچھا جو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہیں۔ جب ہم نے ساری بات بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اپنے گھر والوں کو واپس چلے جاؤ اور ان میں رہو اور ان کو دین سکھاؤ، ان کو حکم دو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کروائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1244، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان جائیں کہ اذان کہنے اور پہلی صف کے اندر شامل ہونے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ان پر قرعہ ڈالیں، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی پہنچنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء نماز فجر میں کیا اجر ہے تو یہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شامل ہو، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے پہ آنا پڑے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب عز و جل پہاڑ کی چوٹی پہ اذان کہہ کے نماز ادا کرنے والے بکریوں کے چراوے پر تعجب کرتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، یہ کسی ذات سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کرا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1247، ایک اور سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا رب تعجب کرتا ہے۔ پھر سابقہ حدیث کا معنی بیان کیا، البتہ آخری الفاظ یہ بیان کیے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے سو میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم نے ایک اذان کہنے والے کو سنا، وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کے فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پہ ہے۔ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے نکل گیا ہے۔ پھر ہم جلدی جلدی اس کی طرف گئے، وہ جانوروں کا ایک چراہا تھا جسے نماز نے پا لیا تھا، اس لیے اس نے اذان کہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1249، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سابق حدیث جیسی روایت مروی ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں جب اس اذان کہنے والے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حق کی گواہی دی ہے۔ جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ سے نکل گیا ہے، دیکھو تم اسے یا تو گھاس کی تلاش میں دور نکلنے والے چروائے یا کتوں سے شکار کرنے والا شکاری پاؤ گے، اور ایک روایت میں ہے تم اسے بکریوں کا چراہا یا اپنے گھر والوں سے دور نکلنے والا پاؤ گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا تو وہ چرواہا نکلا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اذان کہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1250، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مؤذن کو اس کے آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخشتا ہے، اور اس کے لیے اس کی آواز سننے والا ہی ہر تر و خوش چیز گواہی دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1251، اور ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں اللہ تعالیٰ مؤذن کو اس کی اذان کی آواز کی انتہا تک بخش دیتا ہے، اور اس کی آواز کو سننے والی ہر چیز اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1252، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو اس کی آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر خوش و تر چیز گواہی دیتی ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 2 نمازوں کے درمیان والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1253، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اے اللہ ائمہ کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کو بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اللہ امام کی رہنمائی فرمائے اور مؤذن کو معاف کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 1255، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے لمبی گردنوں والے مؤذن ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1256، معاذ ولی ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے 1257، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صف پہ رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کو اس کی آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو سننے والا خشک و تر چیز اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اس وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1258، ابو ساسا جو کہ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے کہتے ہیں سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا میرے پیارے بیٹے جب تو اذان کہے تو بلند آواز سے اذان کہا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر چیز جو اس کو سنتی ہے وہ اس کے لیے گواہی دیتی ہے، وہ جن ہو یا انسان ہو یا پتھر۔ پھر ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے جب تو خشکی یعنی بے آباد علاقوں میں ہو تو اذان کے لیے اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی جن، کوئی انسان، کوئی پتھر اور کوئی چیز اس کو نہیں سنتی مگر وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 1259، اور انہی ابو ساسا نے ایک اور سند سے مروی کیا ہے کہ سیدنا ابو سعید نے کہا
جب تو اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہے تو اذان میں اپنی آواز کو بلند کیا کر، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو بھی جن، انسان اور کوئی چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ میں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1260، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گرز مارتا ہوا اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نمازی کو کہتا ہے تو فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، وہ کام جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتے وہ یاد کراتا ہے۔ نتیجتاً آدمی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1261، اور انہی سے ایک اور سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنتا ہے تو غوز مارتا ہوا اتنا دور چلا جاتا ہے کہ آواز نہ سن سکے۔ جب مؤذن فارغ ہو جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب مؤذن اقامت کہنا شروع کرتا ہے تو شیطان اسی طرح کرتا ہے، یعنی بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1262، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ مقام مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1263، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 1265، نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب مسلمان مدینہ میں آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ لگا کے اکٹھا ہوتے تھے، کوئی نماز کے لیے اذان نہیں کہا کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے اس کے متعلق بات چیت کی، کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ عیسائیوں کا ناقوس جیسی ناقوس بنا لو، اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کے کرن جیسا کرن بنا لیتے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ نماز کے وقت ایک ایسے آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کے لیے اعلان کر دے؟ یہ رائے پسندیدہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اعلان کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1266، سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد الربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا، اور عیسائیوں کی موافقت کی وجہ سے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ بھی تھی، تو میں سویا ہوا تھا، ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے میرے پاس سے گزرا، تو میں نے اسے کہا، اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس فروخت کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے جواباً پوچھا، تو اس سے کیا کرے گا؟ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں اس سے بہتر چیز کی تیری رہنمائی نہ کر دوں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، میں نے اسے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تم یہ الفاظ کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، جس وقت نماز کھڑی ہو جائے تو یہ کلمات کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انشاءاللہ بلا شک و شبہ یہ سچا خواب ہے۔ عبداللہ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جا اور خواب والے کلمات اس کو کہلوا تاکہ وہ اس کے ساتھ اذان کہتا جائے کیونکہ وہ تجھ سے اچھی اور بلند آواز والا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان پر کلمات ڈالتا گیا اور وہ ان کے ساتھ اذان کہتے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب یہ کلمات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سنے تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے جلدی سے باہر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس کیا، اسی طرح کا خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، تو اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔